بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال حکیمہ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں، اپنی زبان اور اپنے جسم سے ارتباط اور اپنے اعمال و قلوب سے جدائی پیدا کرو۔ قیامت میں آدمی کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ وہ کر جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ قبول اعمال میں اہتمام بلیغ کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کی قابل قبول نہیں۔ اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص اس کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو کہ اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ذات الہی سے۔ حسن خلق آدمی کا جوہر، عقل اس کی مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیرا راستہ ہے، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ بحر عمیق ہے، اس میں غوطہ مارنے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس پھر جب وہ چاہے تجھے جیسے چاہے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے اور اس کے دفع کی تدبیر نہ کرے، کیونکہ اس سے اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے دینا سخاوت ہے۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا، یہ سب گناہوں کی سزا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے آخری بار نصیحت کی کہ سب سے بڑی تونگری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو یہ ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے، لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑا دے گا جس کی تم کو سخت احتیاج ہے۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ 5 باتیں یاد رکھو۔ کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا چاہیے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آدمی سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو، اس کے سیکھنے میں کبھی بھی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ واللہ عالم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں۔ جب صبر جاتا رہے تو سمجھو کہ ایمان بھی جاتا رہا۔ جب سر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟ فقیہ اس شخص کو کہنا چاہیے
جو لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے، قرآن مجید سے اعراض کرا کر کسی اور طرف مائل نہ کر دے۔ انار کو اس پتلی سی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ معدہ میں جا کر غذا کو پکا بنا دیتی ہے، غذا کو پکا دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ حقیر ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ چند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکیمانہ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔